مخدومہ کائنات، خاتون جنت، شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا رسالت محمدی کا پرتو اور خلاق نبوت کا عکس جمیل تھی۔ آپ کی ذات والا بہترین رول ماڈل ہے، خصوصاً بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیویوں کے لیے۔ آپ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہر پہلو تفصیل سے بیان کرنے کا متقاضی ہے، مگر آج میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں سیدہ طیبہ طاہرہ منورہ ابیہا بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کی سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے جو ہے آپ کی حیات طیبہ وہ رول ماڈل ہے، اور ہماری مائیں بہنیں ان باتوں کو سیدہ ماں کی جو دو باتیں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اس کو اپنا کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بدل سکتی ہے، اور سکون اور راحت جو ہے وہ ہمارے گلے لگ سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو مکہ کی رئیس خواتین کی جانب سے ایک انویٹیشن ملا، ایک تقریب میں مدعو کیا گیا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو اس تقریب میں جانا تھا، مگر آپ نے جانے کا ارادہ بدل دیا۔ جب جانے کا تقریب میں جو مکہ کی رئیس خواتین کی جانب سے آپ کو انویٹیشن ملا تھا، اس میں جانے کا ارادہ بدل لیا، تو آپ کی لخت جگر، نور نظر، سیدہ عابدہ طاہرہ ازکیہ کاملہ ابیہا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امی جان کے پاس آتی ہیں اور استفسار کرتی ہیں کہ امی جان، آج آپ نے مکہ کی رئیس خواتین کی جانب سے جو آپ کو انویٹیشن ملا ہے، تقریب میں جو بلایا گیا ہے، آپ نے وہاں نہیں جانا۔ جب یہ استفسار کیا تو سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا، بیٹی میری لخت جگر، دراصل بات یہ ہے کہ ان مکہ کی رئیس خواتین نے جنہوں نے مجھے تقریب میں بلایا ہے، مدعو کیا ہے، اگر میں ان کو دیکھوں تو وہ تو زرق برق لباس پہنی ہوں گی اور قیمتی زیورات انہوں نے پہنے ہوں گے اور قیمتی موتیوں سے وہ لدی ہوئی ہوگی۔ بیٹا ہمارے پاس جو ہے، بیٹی ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، ہم تو فاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیاری جو ہے فقر کی سعادت بخشی ہوئی، اختیاری فقر کی سعادت بخشی ہوئی، اور کہا، اے بیٹی لخت جگر، نور نظر، تم نے جو لباس پہنا ہوا ہے، اپنا لباس تو ذرا دیکھو، اس پر پیبند لگے ہوئے، سٹیچز لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں اسی حالت میں پیبند لگے ہوئے لباس کے ساتھ تمہیں وہاں مکہ کی رئیس خواتین کے پاس لے جاؤں، اس تقریب میں لے جاؤں، تو کیا تم ان کو دیکھ کر ان خواتین کو جنہوں نے زرق برق لباس پہنے ہوں گے، قیمتی زیورات پہنے ہوں گے، موتیوں سے مزین ہوگی، موتیوں سے لدی ہوئی ہوگی، کیا ان کو دیکھ کر آپ فیل نہیں کریں گی؟ یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا اپنی بیٹی بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا سے یہ مکالمہ ہوا کہ کیا آپ فیل نہیں کریں گی؟ تو حضرات جو بی بی پاک نے سیدہ طاہرہ ازکیہ کاملہ ابیہا بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا نے جو جواب دیا،
اپنی امی جان کو وہ جواب آپ کی شعور کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جواب جو ہے ہر عورت کے لیے اور ہر ایک کے لیے جو ہے ایک رہنما اصول ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ سنیے، بی بی پاک فرماتی ہیں امی جان مجھے جو ہے آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور میری نظر میں اور میرے نزدیک ان زرق برق لباسوں کی، ان موتیوں کی، ان زیورات کی جو قیمتی ہیں ان کی کوئی خاصیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقام نہیں ان کا، کیونکہ میرے والد بزرگوار خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ یاد رکھنا عورت کا سب سے بہترین سامان اور قیمتی زیور جو ہے اس کا تقوی اور حیا ہوتی ہے، اور امی جان یہ قیمتی زیور حیا بھی میرے پاس ہے اور تقوی بھی میرے پاس ہے، مجھے اس لباس کی کوئی پرواہ نہیں جو مکہ کی رئیس خواتین نے پہنا ہوا۔ یہ ایک بات تھی۔ اب دوسری بات سیدہ پاک کی سنیے، ایک مرتبہ دو صحابیات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے آپ نے ان سے کیا کروائی؟ جب کیا کروائی تو اس میں سے گوشت اور خون نکلا۔ جب انہوں نے دو صحابیات نے کیا کی، گوشت اور خون نکلا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی گوشت اور خون ہے جو تم نے غیبت کی صورت میں کھایا تھا، غیبت کی صورت میں کھایا تھا، اور وہی گوشت اور خون نکلا ہے جو تم نے غیبت کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی ممانعت فرمائی۔ اور حضرات، عورت چاہے کتنی ہی نیک اور خوش حال کیوں نہ ہو، عیب جوئی اور غیبت جیسی کبھی رسم اس سے ادا ہو ہی جاتی ہے۔ مرد بھی اس سے محفوظ نہیں۔ آج کل کے مرد تو خواتین سے بھی 2 قدم آگے آ چکے ہیں غیبت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب سنیے کہ سیدہ باقا، سیدہ طیبہ طاہرہ منورہ ازکیہ کاملہ ابیہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا اس بارے میں غیبت کے متعلق اسوہ کاملہ کیا تھا، یہ آپ کی دوسری بات ہے جو ہر عورت کی ضرورت ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنا کر زندگی بدل سکتی ہے اور چین اور سکون ہے وہ ہمیں میسر آ سکتا ہے۔ سیدہ پاک جو ہے ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور مجلس جب خواتین کی ہے، خواتین نے اسی طرح کسی کی غیبت کرنی شروع کر دی۔ کیا کرنی شروع کر دی؟ غیبت کرنی شروع کر دی۔ تو آپ اٹھ کر مجلس سے چلی جاتی ہیں، وہ خواتین آپ کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، پوچھتی ہیں سیدہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے مجلس سے اٹھ کر آ گئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے بابا جان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ نہ کبھی غیبت کرنی ہے، نہ کبھی غیبت کرنی ہے اور نہ کبھی غیبت کو سننا ہے، تو میں کیسے وہاں بیٹھی رہتی؟ تو اس وجہ سے میں نے اپنے بابا جان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو یاد رکھا ہوا تھا، تو جب خواتین نے غیبت شروع کی تو میں اٹھ کر چلی گئی۔ حضرات، یہ 2 باتیں ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ منورہ ازکیہ کی، ایک تقوی اور جو ہے آپ نے حیا، تقوی اور حیا، اور دوسری بات غیبت کی ممانعت۔ اگر ان 2 باتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں، ہزار حق بختوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اس دنیا کی رنگینیاں اس کو جمع کرنے کی تمنا نہ ہو اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر لینے کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں چین اور سکون اور راحت میسر آئے گا۔
اور دامن حیا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر زبان جو ہے ہماری غیبت جیسی قباحت سے بچ جاتی ہے تو پھر ہمیں کس قدر جو ہے وہ پاکیزگی حاصل ہوتی، اور پھر ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ چین اور سکون اور راحت وہ قائم ہوگا، اور نفرتیں نہ پیدا ہوں گی اور نہ ان کے نقصانات فساد اور جھگڑوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ دو باتیں اگر ہم اپنا لیں تو اس طرح کی کوئی جو ہے نقصانات وہ اس کا ازالہ وہ نقصانات نہیں ہو سکتے، اس کا ہم شکار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ پاک کی ان دو باتوں کو یعنی حیا اور تقوی اور غیبت کی ممانعت جو ہے اس کو اپنانے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ان خوبصورت نقوش کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔